ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرحا وظلالہم بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھا جائے، اور وہ مخلوق ہی ہیں۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی جو مخلوق ہے وہ خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اس مخلوق جو ہے اس کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو انبیاء سے متعلق ایک بات یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ چونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اس لیے جو انبیاء ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ان کے سائے بھی۔ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا سایہ نہیں تھا۔ وہ بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہیں، یعنی خود بے سایہ ہیں لیکن ان کا سایہ ساری کائنات ان کے زیر سایہ ہے۔ اور اس قدر نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا تھا۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے۔ سرکار کے فضائل میں فضیلت یہ ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ حیدرآباد میں ہم نے کچھ گفتگو کی اس موضوع پر، نبی کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا نبی کا سایہ؟ اس لیے کہ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے؟ سایہ استعارہ ہے تاریکی کا۔ آپ کے اس وقت سائے پڑھ رہے ہیں، ذرا ابھی ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے، آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا، آپ کا سایہ یعنی آپ کا اندھیرا۔ آپ سے ایک چیز صادر ہو رہی ہے، وہ ہے اندھیرا۔ نبی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی سے نور صادر ہوتا ہے، اندھیرا صادر نہیں۔ سراسر نور ہو گئی بشریت، اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا، مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا۔ اور وہ سایہ اس لیے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اگر ہوتا تو اس سائے کو جو ہے سایہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ جاتا، اس پر کسی کا پاؤں آ جاتا، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کی توہین ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سایہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ کبھی بھی کسی کے پاؤں کے نیچے نہیں آ سکتا، بلکہ سایہ ہمیشہ اوپر آتا ہے، وہ پاؤں کے نیچے نہیں آتا۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں انسانوں کے علاوہ بھی، اور انسان بھی، اور انسان کا سجدہ تو بڑا واضح ہے، کلیئر ہے، اور باقی مخلوقات کے جو سجدے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو تسبیحات کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے، انسان ان کی تسبیحات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن انبیاء جو ہیں وہ اس کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں، اور وہی نہیں بلکہ ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔
ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے سائے جو ہیں وہ دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہیں وہ سر بسجود ہوتے ہیں، اور وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہیں اور ان کے سائے بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا سائے، تو جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان کے سائے بھی ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا سایہ نہ ہو، اور سایہ جو ہے وہ کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے نہیں آتا، بلکہ سایہ ہمیشہ اوپر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھائی اور نماز میں اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق دریافت فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول سے ہٹ کر ایک کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، تو میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو میں نے چاہا کہ ان میں سے کسی پھل کو اچک لوں، اور مجھے حکم کیا گیا کہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، اور اس جہنم کی جو روشنی ہے آگ کی، اس میں نے اپنے اور تمہارے سائے کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے سائے کو اور تمہارے سائے کو دیکھا۔ تو اس حدیث سے بھی، قرآن کی آیات کے علاوہ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، جس میں اللہ کے نبی نے پہلے اپنے سایہ کا ذکر کیا، پھر صحابہ کرام کے سایہ کا ذکر کیا۔ ایک جنگ میں، ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ اور حضرت زینب تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 اونٹ تھے۔ راستے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ایک اونٹ حضرت صفیہ کو دے دیں۔ تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنے ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ تک حضرت زینب کے پاس نہ گئے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مایوس ہو کر انہوں نے اپنا سامان باندھ لیا جانے کو، اور پھر وہ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے، یعنی گویا اللہ کے نبی آ رہے تھے تو انہوں نے دور سے اللہ کے نبی کا سایہ دیکھا۔ اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جو ہے وہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نور تھے، اللہ کے نبی نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے تو جو فرشتے نوری مخلوق ہیں ان کا بھی سایہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کی فیملی کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے وہ ارد گرد اکٹھے ہو کے رو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، لاش ہے، اس کو اٹھا لیں، جب تک تم ادھر سے اس کو اٹھاؤ گے نہیں تب تک فرشتے اپنے پروں سے اس کے اوپر سایہ کر کے رکھیں گے۔ تو جو اللہ کی نوری مخلوق ہے سایہ تو اس کا بھی ہے، تو یہ بات کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے اور سایہ ہونے سے اللہ کے نبی کی توہین ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ کے نبی نور ہے تو اس لیے ان کا سایہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ قیامت کے دن صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کا عرش بھی تو نور کا ہے، تو اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو سایہ والی بات ہے، یہ اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، تو یہ بھی ان کا اللہ کے نبی پر جو ایمان ہے وہ قرآن کی منافی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو ہیں وہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، تو یہ دونوں جو عقائد ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے، یہ بھی جو ایمان ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو کسی نبی پر ایمان لانے کے لیے، انبیاء پر ایمان لانے کے لیے پہلے ان کے متعلق یہ معلومات ہونا ضروری ہے کہ وہ کس چیز پر ایمان لے کے آ رہے ہیں، کیا ایمان لے کے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نبیوں کے متعلق وہ عقیدہ رکھتا ہے جو قرآن و حدیث میں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے منافی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان درست نہیں ہے۔